السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، موضوع جیسا کہ بتلایا گیا، اپنے گھروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی. آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا سرسری طور پر ترجمہ جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس جہنم پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا فرشتہ متعین کیا ہے جو فرشتہ سخت مزاج اور انتہائی سخت دل ہیں. اور وہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے. آیت کریمہ کا سرسری ترجمہ ہے. اسلامی بھائیوں، ہم مومن ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے کہتے ہیں. اور اتفاق دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کافروں سے نہیں کہا، مشرکین سے نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی تاکیدی حکم دیا گیا، اور خطاب مومنین ہے، مسلمان ہیں، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر ہم میں کا کوئی بھی آدمی، ایک آدمی ہو جو کسی کے یہاں بطور مہمان گیا، رشتہ دار کے یہاں، پڑوس کے یہاں، دوست و احباب کے یہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو گھر والے ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. ہم میں کا کوئی آدمی گیا مہمان بن کر، اور ضیافت ہو رہی ہے، بسکٹ بھی آ رہی ہے، چائے بھی دیا جا رہا ہے. آپ چائے پی رہے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ بھائی آپ چائے پی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا
آگ میں جل رہا ہے، آپ یہاں چائے پی رہے ہیں اور آپ کا بیٹا آگ میں جل رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، بھلا بتائیے کیا وہ انسان بڑے اطمینان سے چائے پیے گا یا چائے کا کپ پھینک کر انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے گھر جائے گا اور بچے کو بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ ویسے بھی خطرناک ہے، دور سے اس کی حرارت ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، چہ جائے کہ آدمی آگ کے قریب جائے، آگ میں جل جائے یا آگ میں کود جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی آگ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ جہنم کی آگ کی بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ جہنم جس کے بارے میں تلاوت کے دوران آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، وہ جہنم ہمارے انتظار میں ہے، گھات میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے، ایسی نافرمانی کرے جو ہمارے آگوش میں آ جائے، جہنم میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کہا گیا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ اے لوگوں، جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم تو گھات میں ہے، تاک میں لگی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ اللہ کی نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہے، اور جو بھی نافرمانی کرے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں نہ جانے کتنی مدت تک اللہ تبارک و تعالی اس میں رکھے گا۔ ایمان والے تو اگر ایمان تھا، مومن تھے، توحید تھا، شرک سے بچتے تھے، اگر کچھ غلطی کیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن کب تک رہیں گے پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے تاکیدی حکم دیا گیا اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بارہا ہم اور آپ سنتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ نہیں ہے، دنیا والی آگ ہے ہی نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت رکھا ہے جس کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے حوالے سے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم، یہ آگ، اشارہ دنیاوی آگ، یہ آگ جسے ابن آدم یعنی انسان جلاتا ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی جہنم کے حوالے سے تعجب کرنے لگے اور کہا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انسانوں کو جلانے کے لیے، انسانوں کو بھسم کرنے کے لیے، انسانوں کو ختم کرنے کے لیے تو دنیا ہی کی آگ کافی تھی، لیکن اتنا درجہ 69 گنا درجہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھا، دنیا میں ایک حصہ بھیجا جلانے کے لیے، یہی آگ کافی تھی۔ اور دنیا میں لوگ آگ میں جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور شکل اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی قریب سے دیکھ لے تو الٹی کر دے۔ تو کہاں کہ جلانے کے لیے یہی آگ کافی تھی، لیکن پیارے نبی نے کہا میرے صحابہ سنو، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ دے دی گئی ہے، اور لیکن جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے 69 درجہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور ہر درجہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، برابر کا درجہ اور حرارت اور گرمی اور جلانے کی طاقت ہے۔ تو جہنم کی آگ انتہائی خطرناک ہے جس سے بچنے کے ہی تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہنم یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ جہنم میں تو کچھ لوگ چلے جائیں گے کافی ہو جائے گا، جہنم بھر جائے گی، اتنی آسانی سے جہنم بھرنے والی نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث پڑھیں
تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ تعداد جہنمیوں کی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ وہ جہنم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی، کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے حل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم جواب دے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ کیا کچھ اور لوگ ہیں، یعنی اور ہیں جن کو جہنم میں تو ڈالنا چاہتا ہے؟ یعنی جہنم جہنمیوں سے بھی نہیں بھرے گی۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہ اتنی گہری ہے جس کا اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة قال اتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اذ سمع وجبة، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوردار آواز سنتے ہیں، یعنی ایسی آواز، ایسی چیز جو کسی اونچائی سے گری ہو اور گرنے کے بعد جو آواز پیدا ہوتی ہے، عربی میں اس کو وجبہ بولتے ہیں۔ اچانک اوپر سے کسی دھماکے کی آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی آواز ہے یا یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب اس وقت نہیں دیتے تھے جب ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اپنے یہاں مسئلہ یہ ہے سوال کا جواب معلوم ہو نہ ہو، ہر آدمی جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، یہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، چاہے وہ کرنا حلال ہو یا حرام ہو، بتلانے والا کہتا ہے ہاں کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب معاملہ غیب سے ہو، ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صحابہ کرام ایک ہی جواب دیتے تھے، کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اس میں یہی جواب دیے صحابہ کرام نے، کہا قلنا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جس کے گرنے کی آواز سنائی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ کب؟ منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے۔ یعنی آج اگر کوئی پتھر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گرنے کے لیے، 70 سال جب پورا ہوگا تب جا کے وہ جہنم کے تہہ میں پہنچے گا۔ پیارے نبی نے کہا یہ وہ پتھر ہے جس کو گرنے کے لیے جہنم کے منہ پر 70 سال پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآن، اور یہ برابر گرتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑا گیا بیچ میں جا کر کہیں رک گیا، نہیں، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآن، مسلسل گرتا رہا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا، جب 70 سال پورا ہو گیا اب جا کر یہ جہنم کی تہہ میں پہنچا۔ اسلامی بھائیوں، جہنم کی وسعت اور گہرائی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک پتھر جب گرایا جا رہا ہے تو 70 سال لگ جا رہا ہے اس کو اس کے تہہ میں پہنچنے میں، تو جہنم کتنی خطرناک ہے۔ جانتے ہیں جہنم کے بارے میں جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ بچا جائے، اس سے دور رہ جائے، ایسی غلطی ایسی حرکت نہ کی جائے جو جہنم تک پہنچا دے۔ اور عام طور پر انسان کا ایک قاعدہ ہے، انسان کی ایک خواہش ہے کہ ہر وہ کام کر لیا جائے جو من کے مطابق ہو، جو دل میں آئے اس کو کر لیا جائے۔
تو یاد رکھیے جو چیز دل میں آتی ہے، جو خواہشات نفسانی ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور رب چاہی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے اگر ہم ویسے نہیں گزار رہے ہیں تو جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے۔ کیا کہا گیا ہے حدیث کے اندر؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم فی کتاب الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیز دل پسند نہیں کرتی ہے، من نہیں کرتا ہے، دل بھاگتا ہے، انہی چیزوں سے جہنم کو گھیرا گیا ہے۔ اگر وہ چیز ہم کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ کہا گیا کہ جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو نفس کو برا لگتا ہے، خواہش نہیں تیار ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا معاملہ ہے، لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، خواہش نہیں کر رہی ہے، نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کرتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے نہیں اٹھتا ہے، کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ چھوڑ سکتے ہیں اگر خواہشات کو نہیں مانے، اٹھ گئے، وضو کیے، فجر کی نماز ادا کیے، کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی جو دل کو پسند نہیں ہے، من نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اگر کریں گے ایسی ہی چیزوں سے جنت کو گھیرا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کرے گا تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، جو دل میں آ رہا ہے، جیسے من کر رہا ہے ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہا گیا کہ جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے ایسے نافرمان لوگوں کی جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں جیتے ہیں، اپنے من کے مطابق جیتے ہیں۔ کہا گیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے، جہنم تیار ہے اپنے آغوش میں لینے کے لیے۔ جنت کی بات، جہنم کی بات بارہا سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کم سے کم سال میں ایک آدھ بار جنت کی بات آ ہی جاتی ہے، جہنم کی بات آ ہی جاتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے آپ نے سوچا ہے کہ جہنم ہے کیسی اور جنت ہے کیسی؟ پوری عیش کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، صبح شام ہر وقت کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، نہ کھانے کی کمی، نہ رہنے کی کمی، نہ پہننے کی کمی، ہر طرح کی فراوانی، جو من کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سہولیات اور ساری فیسلٹیز اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ انسان جو پوری زندگی عیش کی زندگی جیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی نہیں دی، پریشانی کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے آدمی نہیں دیکھا، پوری زندگی، پوری لائف آرام کی جیا، سکون کی جی لیا، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیا، کہا گیا ایک بار صرف جہنم میں داخل کرنا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے داخل کیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا، ساری عیش انسان منٹوں میں بھول جائے گا۔ کہا گیا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل رأيت شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت شدة قط ما مر بي من بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين۔ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، ایک آدمی ہوگا
جو جہنمی ہوگا، ایک آدمی ہوگا جو جہنمی ہوگا، جہنم میں جانا طے ہوگا، لیکن دنیا میں ہر طرح کی نعمت اس کو ملی ہوگی، ہر طرح کی سکون کی زندگی اسے نصیب ہوئی ہوگی۔ اس کو لایا جائے گا، لانے کے بعد فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس انسان کو، اس شخص کو جہنم میں ایک ڈبکی دلوائی جائے گی، ایک بار داخل کیا جائے گا، پھر باہر نکلوا دیا جائے گا، باہر چلا آئے گا۔ اللہ پوچھے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اے انسان یہ بتا کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے، کبھی عیش کی زندگی جیا ہے، پوری زندگی عیش کی زندگی جیا ہے، کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا؟ ایک بار میں جواب دے گا، اور وہ بھی قسم کھا کر کہے گا، فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، اللہ کی قسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، آرام کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتی ہے، اچھی زندگی کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہ انسان جہنمی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک ایسا انسان جو غریب تھا، جو مفلس تھا، لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، زندگی نے کبھی وفا نہیں کی، مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں، غربت کی زندگی جیا، اس انسان کو لایا جائے گا، اور اس انسان کو بھی لانے کے بعد جنت کا سیر کرایا جائے گا، جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخل کیا جائے گا۔ اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اے ابن آدم، اے انسان، کیا تجھے پتا ہے تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ مصیبت کا منہ کبھی دیکھا؟ وہ آدمی جو پوری زندگی پریشانی، تکلیف میں جیا تھا، لیکن جنت میں تھوڑی دیر داخل کرنے کے بعد جب دوبارہ نکالا جائے گا، وہ آدمی بھی قسم کھا کر کہے گا، لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم، تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے جنت کی اور جہنم کی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور دین سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات میں کہتے ہیں یہی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جس کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھلا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جہنم موجود نہیں ہے، جنت موجود نہیں ہے؟ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب ایک آدمی مانے، اقرار کرے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ بغیر اقرار کے، بغیر مانگے، بغیر قبول کیے آپ کا اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دے، مانے، اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے وہ کلمہ ہیں جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اندر پھونکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں۔ پھر آگے کہا گیا والجنت حق والنار حق،
کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، یعنی جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ جو آدمی مانے، اقرار کرے کہ ہم مانتے ہیں کہ جنت موجود ہے، ہم مانتے ہیں کہ جہنم موجود ہے، کہا گیا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، چاہے عمل جو بھی ہو، چاہے عمل جو بھی ہو۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ یا تو معاف کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے کے بعد لا محالہ ان کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، لہذا مانا جائے، اقرار کیا جائے کہ جہنم موجود ہے، جنت موجود ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے اعتبار سے یعنی جنت کو سامنے رکھتے ہوئے جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ ہے کہ بچائے کیسے، بچایا کیسے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف یہ بات کہہ دیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، پریوار کو، فیملی کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طریقے سے دنیا میں بچاتے ہیں تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، اس سے کہیں زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بال بچوں کو یا فیملی کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر رکھی جائے۔ آیت میں ایک پیغام دیا گیا ہے، ایک میسج دیا گیا، اور یہ پیغام ایمان والوں کو دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم بچائیں کیسے، بچائیں کیسے؟ اللہ نے تو مطلق کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کیا جائے؟ ہم کیا کریں؟ ہم کون سا قدم اٹھائیں کہ خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں؟ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا عمل ہم یہ کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں، عقیدے کے اندر مضبوطی آئے۔ ہم یہ دیکھیں، ہم یہ غور کریں، ہم اپنے فیملی کے لوگوں میں یہ نگرانی کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ارتداد اور کفر کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، شرک ہو رہا ہے، بچہ بیمار ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ بیمار ہوا کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس اوجھا کے پاس، کبھی کسی اور اوجھا کے پاس، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ایمان والو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے گھر میں ان چیزوں کو دیکھو، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ گھر والوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، گھر والے غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک بات ذکر کی، کہا گیا کہ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے قریبی نبی ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے یعنی ابراہیم کو اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچا لینا، دور رکھنا کہ میں بت پرستی کروں اور میرے بیٹے بت پرستی کریں، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کروں اور میرا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی بچا لے اور میرے بیٹے کو بھی بچا لے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ذکر کیا، یہ کتنے فکر مند تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ کہا گیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کہا گیا اے امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، یاد کرو، قرآن پڑھو، ہم تو پڑھتے نہیں، قرآن پڑھو،
اور لقمان کے قصے کو یاد کرو۔ کون سا قصہ؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے یاد رکھنا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو مصیبت میں نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ شرک یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ دیمک ہے، یہ دیمک ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہی گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ انسان بڑے سے بڑے گناہ لے کر آئے معافی کی امید ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ایک تو پیغمبر وقت کے نبی اور رسول یہ شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 18 نبیوں کو کا نام ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 نبی اگر یہ شرک کریں اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی نیکیوں کا ثواب وغیرہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، نبی شرک نہیں کرتا ہے، لیکن وارننگ اللہ دے رہا ہے اگر آپ سے شرک ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام یہ کیا جائے، گھروں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو گھر والوں کے عقیدے صحیح ہوں، گھر میں شرک کو نہ پنپنے دیا جائے، اگر ہے گھر کے اندر تو اس کو ختم کیا جائے، اس کو مٹایا جائے۔ گھروں کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہے تو دوسرا کام یہ کیا جائے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز کا پابند بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی نماز کا پابند بنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر والے نماز پڑھیں، گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کو نماز کا حکم نہ دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، خود بھی نماز پڑھا جائے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ایک نبی کا ذکر کیا اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا اور کہا گیا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ نبی، یہ پیغمبر جب وعدہ کرتے تھے تو بڑے سچے تھے، یعنی وعدہ کے پکے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور خود بھی اللہ کی نگاہ میں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو نماز خود پڑھا جائے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا جائے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیا جائے۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، بستر الگ کر دو۔ آج ہم نماز کے لیے نہیں مارتے، دوسرے کام اگر بچے نہ کریں، اسکول نہ جائیں، ٹیوشن نہ جائیں، گھریلو کوئی کام نہ کریں، ہم مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کی تاکیدی حکم دو، خود جاؤ ساتھ میں لے جاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مارو، تعدیبی کارروائی کرو۔ تو یہ کام کیا جائے کہ گھر میں نماز کا معقول انتظام کیا جائے۔ اسی طرح ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ اگر گھروں کے اندر کوئی غلط کام ہو رہے ہیں، گھر کا ماحول اگر گندا ہے، آج تو موبائل کا دور ہے، ہر جیب میں اور ہر گھر میں موبائل ہے، اگر موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو آج کے ماحول میں سختی سے منع کیا جائے۔ ناچ گانے تو نہیں سنے جا رہے ہیں، ایسی چیز تو نہیں دیکھی جا رہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی چیز خریدتے ہیں جو لہو الحدیث ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جو رسول سے دور کر دیتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں، ایسی چیز گھر سے نکال دیا جائے تو یہ کام کیے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر بے پردگی ہے، پردے کا ماحول نہیں ہے، بے پردگی کی وجہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، گھر جہنم میں جا رہا ہے اور جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ گھر کے اندر پردے کا ماحول ہو، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کے حوالے سے نام لے کر، قبیلہ اور خاندان والے لوگوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تھا اور کہا تھا، عربی عبارت چونکہ لمبی ہے، وقت نہیں ہے، شیخ آ چکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اے نبی آپ اٹھیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، اللہ کے نبی قریش کے لوگوں کو جمع کیا، فاجتمعوا، سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، فعم وخص، آپ نے عام خطاب کیا اور خاص خطاب کیا۔ سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کے بیٹے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ نے مرہ بن کعب کی اولاد سے کہا انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ہاشم، اے ہاشم، اے عبد المطلب، تمام قبیلے کے لوگوں کا نام لے کر کہا، اور اخیر میں کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، دنیا میں اگر ہم سے کچھ کروانا ہے کروا لو، جو فائدہ حاصل کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد ہم نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ بنت محمد، اے قبیلے والے لوگوں سنو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتا، اس لیے ویسے پہلے ہی تیار ہو جایا جائے، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ ایک آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح طور پر ہر آدمی کو بیان فرما دیا، آیت میں وہی بات کہی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ آیت پیغام دیتی ہے، یہ آیت ایک پیغام دیتی ہے، پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ ہر آدمی